حضرت عمر دا زمانہ سی نا، اللہ دا بندہ قبر زندہ ہوندا ہے نا، او دی دلیل سنو مسند امام محمد بن حنبل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی تے ایک صحابی دا بیٹا ہے، او باہر نکلیا ہے، نماز پڑھن جاندا ہے، صحابی دے صاحبزادے نے روز باہر نکل دے نماز پڑھ دے۔ ایک عورت سی تے او بی بی روز اپنے وال توجہ کراندی سی، عورت اپنے وال مائل کردی سی تے اس صحابی دا پتر روز انہوں منع۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جدو بابا فرید صاحب گئے نا، تے بابا فرید صاحب خوبصورت بڑے سن تے پانی بھرن جاندے سن، اوتھے بیبیاں بھی آوندیاں سن۔ ایک دن خواجہ قطب صاحب فرمان لگے، فرید الدین پترا میری چٹی داڑھی دا خیال رکھی، میری چٹی داڑھی دا ہاں خیال رکھی، میں تیرا پیر ہاں تے میری چٹی داڑھی دا۔ ادو پہلا تو ایک اور گل نہ سناواں میاں شیر محمد صاحب دی، حضرت میاں شیر محمد شرط پوری، وہ ایک مرید سی تے وہ پانی بھرن جاندا سی تے سکھنی تے عاشق ہو گیا۔ وہ سکھنی نو آکھن لگا کہ میں تیرے گھر ہونا، اس آکھیا شامی سردار کوئی نہیں ہونا، تو آ جائی۔ وہ کہندا میں شامی وہ دے گھر گیا تے دا خاوند جڑا سردار سی نا سیکھو خنجر لے کے پیا پھرے، میں کہے تے مروان لگی سی مینوں سد کے۔ اگلے دیہڑے پھر پانی بھرن آئی تے میں کہا میں گیا سا تے راتی مروا چھڑن لگی سا، انہیں کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ تے وانڈے گیا، انہیں تے ہفتے بعد آنا ہے، تو آج ہی شام۔ کہندا میں شامی پھر گیا تے پھر پیا پھرے، میں ڈر کے نہ سایا۔ تریجے دیہڑے میں کہا تو مینوں مروانا، اس آکھیا قسمیں تے آئی نہیں، اب میریاں سہیلیاں کو پوچھ لے۔ کہندا میں تریجے دیہڑے پھر گیا تے پھر پیا پھرے، چوتھا دن جمعہ سی۔ کہندے میں میاں شیر محمد کو جمعہ پڑھن حاضر ہویا تے فرمان لگی او بیلیا بس کر دے، او میرے کو روز سکھ نہیں بڑھیا جاندا، او بس کر دے، او سائیں سجنا بس کر دے، میرے کو روز سکھ نہیں بڑھیا جاندا۔ اللہ اکبر، غور کریں، توجہ فرما۔ اے جے میاں صاحب نے جڑا فرمایا نا، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، او پاویں جھوٹے ہون یا سچے، مالی باغ دی راکھی کردا ہے، پھل کچے ہون یا پکے، آمدام برسرے۔ مطلب بابا فرید صاحب خواجہ قطب الدین فرمان لگے میری بگی داڑھی دا خیال کری۔ بابا صاحب کہندے نے میں پانی بھرن جانا تے ایک بی بی میرے تے عاشق ہو گئی، میں کہنے لگی فرید الدین تو مینوں بڑا اچھا لگنا ہے، میں کہا میرے پیچھوں لے جا، میں پیر نال وعدہ کیتا ہے۔ وہ کہندی نہیں تیری سجی اکھ بڑی پیاری ہے، مینوں بڑی چنگی لگدی۔ بابا صاحب کہندے نے میں گھر آیا تے چھری نال اکھ ہی کڈ چھڑی، ہاں اکھ ہی کڈ چھڑی۔ یہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملو بھی مل جاوے ایڈو سستا ہو پار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہیں آوندی لوکاں نوں، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ فرمایا کڑ چھڑی اکھ، میں کہا لے اکھ دی مسئلہ سی نہ۔ فرماندے نے راتی خواجہ قطب صاحب نے اندر بلایا، کہندے نے بیلیا پیر تے گھٹ ذرا، میں پیر دبا رہا تے اکھ تے پٹی بدی۔ فرمایا فرید الدین اکھ تے کی ہویا ہی؟ میں کہا حضور اکھ آئی ہے۔ فرمایا اکھ نہیں آئی، تو میرا وعدہ نبھایا ہے، اے کھولا ذرا۔ فرماندے نے میں اکھ کھولی، خواجہ قطب نے دعا فرمائی تے اللہ نے پہلے نالوں زیادہ روشنی عطا فرما دی۔ وعدے تے نبھانا، تو وعدہ کیتا ہے۔ نوجوان روز جاندا ہے نماز پڑھن تے ایک عورت اپنے وال بلاندی، مسند امام محمد بن حنبل دی حدیث کے، بی بی اپنے وال بلاندی، اور نوجوان کہندا نا بھائی نا، میرے وعدے نے، میرے باپ دے وعدے نے نبی پاک نال۔ آخر جوان سی، اسی جڑا کو ایجوکیشن دے خلاف اسی کہنے ہاں جدوں گھیو دے کول اگ بالیے تے گھیو ٹل جاندا ہے، گھیو بہرحال ٹل جاندا ہے۔ اس واسطے مرد عورتاں کٹھے ہون گے تے میرے نبی پاک فرمایا تے تریجا شیطان ہوے گا، وہ گمراہی پیدا کرے گا، شیطانیت کرے گا۔ وہ بی بی بار بار بلاندی، بار بار۔ نوجوان سن، ایک دن انہیں بلایا تے توجہ کر لئی، او دے گھر وال جان لگے تے کسے قاری صاحب نے قرآن پاک دی آیت پڑھ دی۔ توجہ ہے میری گل وال؟ انہاں آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماندا جڑا رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرے گا، رب انہوں 2 جنت عطا فرمائے، 2 جنت۔ یہ آیت سنی تے اللہ اکبر کیا، بے ہوش ہو۔
کسی نے دسیا ٹھنڈ کا موسم سی، باپ نو کہ تیرا پتر بے ہوش ہو کے گریا ہے۔ والد دوڑے گئے، بیٹے نو اٹھا کے گھر آندا، والا چنگلا پھیریاں، پانی پلایا، بیٹے کی ہویا؟ اکھاں کھولیاں تے انہاں عرض کیتی ابا میں گناہ کیتا نہیں، میں ارادہ کیتا سی۔ کسی قاری نے تلاوت کیتی ہے جڑا اللہ کو ڈرے گا انہوں 2 جنتاں لبن گی۔ ابا جی میں ڈر گیا، تسی نبی پاک دے صحابی ہو، دسو مینوں واقعی 2 لبن گیاں؟ والد نے کہا پتر رب دے وعدے بڑے سچے نے، وہ تینوں 2 جنتاں ہی دے گا۔ ایک اور چیخ ماری بچے نے، روح ہی پرواز کر گئی، کیتی ہے جان حوالے رب دے۔ اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، انتقال ہو گیا، رات میں جنازہ پڑھیا، کفن دتا، دفناتا، صبح حضرت عمر نو پتہ لگا، تشریف لیا، او مینوں کیوں نہیں جے دسیا؟ عرض کیتی حضور ٹھنڈ بڑی سی، نہیں اطلاع دیتی۔ وہ بھائی چھوٹے تے وڈیاں نے مزاراں تے جاندے ہی نہیں۔ حضرت عمر فرمان لگے چلو مینوں قبر دسو، میں اودی قبر تے جانا چاہنا۔ قبر دسو، قبر تے لے آیا، جناب عمر فاروق کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے دوستا مینوں امید ہے رب کریم تینوں 2 ہی جنتاں دتیاں ہون گیاں۔ صحابہ کہندے نے قبر دے اندروں بول پیا، قبر وارث شاہ کدوں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا، اے گور پہ آئی کوئی ہور۔ فرمان لگے قبر دے اندروں بول پیا تے بول کیا کھل لگا عمر، امید والی گل کوئی نہیں، میرے رب دے وعدے بڑے ہی سچے نے، انہیں واقعی مینوں 2 جنتاں عطا فرمائیاں، واقعی 2 جنتاں دتیاں نے اللہ کریم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت، ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی، ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی۔ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے، دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، نرم رویہ نہیں رکھنا۔ فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا، نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایسے ہی تھوڑا آ گئے ہم، کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے۔ ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے، ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، پھاڑ کے ادھر پھینکتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے۔ اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا، پھر دہراتا ہوں، داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف الماجوب میں لکھ کے گئے، حضرت بایزید بستامی کا قول، آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے۔ کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ لگ گئے، اس کو آرام آیا، اس کو آرام آیا، تو بھی چل تو بھی چل، یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا۔ آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا، ہماری نظر میں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تواڈے تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دے نے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے، کسی کی جیب توڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں،
کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے ہمیں کو خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے. ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے. ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں. تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا. تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا. تو میں نے کہا یہ فٹافٹ اب بات تم نے پھیر دی ہے نا. درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں وہاں بھی، باتوں میں ہی آتے ہیں جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے. تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا. نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہم تو پھونک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں. مالک اللہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے. فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے. تو پھونک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہیں کچھ بھی ہو جائے. اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں. اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا. اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے. اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان. دو گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف دو گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا. دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا. اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا. جنگ کرے گا اللہ کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے. جنگ ہوگی کھلے عام. اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے. سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ. اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا. میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا.